علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ شعر دیکھیے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ سب سے پہلے اس کی لغت کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ ہے اس میں بے خود۔ بے خود کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے بے نیاز ہو جانا، یعنی اپنا کوئی ہوش نہ ہونا۔ پھر دیکھتے ہیں بیٹا اس شعر کے مفہوم کو۔ تو شاعر یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ کر ہم یوں بے خود ہوئے کہ ہمیں اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تو یہ شعر جو میر تقی میر کا ہے بیٹا، اس میں بھی مجازی رنگ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، اور اردو کی جو غزلیہ روایت ہے اسی سانچے میں ڈھلا ہوا یہ شعر ہے کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں محب ہمیشہ سے محبوب کے لیے بے قرار اور بے تاب رہتا ہے، لیکن جب یہی محبوب سامنے آ جائے تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ آؤٹ آف سینسز ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی باتیں سوچی ہوتی ہیں کہ جب محبوب سامنے آئے گا تو میں اس سے وہ باتیں کروں گا، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے تو اس کے ذہن سے تمام تر باتیں نکل جاتی ہیں، تو گویا وہ محبوب کے حسن میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہتی، اور جب محبوب رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ ساری باتیں اور وہ سارے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ کہتے تو ہو یوں کہتے جو وہ آ جاتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ اور میر تقی میر نے بھی اسی انداز کو اپناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو یہاں پہ شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہ اے محبوب تم مجھے یوں دکھائی دیے، تم مجھے یوں نظر آئے کہ میں بے خود ہو گیا، میں اپنے آپ میں نہ رہا۔ اسٹوڈینٹس، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں شاعر یہاں پہ کہ میں اپنے آپ میں نہ رہا، یعنی مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں محبوب کے سامنے ہوں اور مجھے کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ گویا وہ محبوب کے حسن میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہی۔ تو گویا کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب یہاں پہ وہ محبوب سے گلہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب تم اگر مجھے نظر آئے ہو تو ہوتا بھی یہی ہے، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار تھا، تو اس وجہ سے میں تمہیں پہچان کر تم سے اپنے دل کی بات کہتا، لیکن جب تم سامنے آئے ہو تو نہ صرف یہ کہ میں دل کی بات نہ کہہ سکا، بلکہ مجھ پہ بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی، مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ تو یہاں پہ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی تم نے تو مجھے اپنے آپ سے بھی جدا کر دیا ہے۔ چاہتا تو یہ تھا کہ تمہیں مل جاؤں، لیکن حقیقت میں ہوا کیا کہ میں اپنے آپ سے بھی علیحدہ ہو گیا، مجھ پہ بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ دل و دین و ہوش و صبر سب ہی گئے آگے آگے تمہارے آنے سے۔